أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. میرے محترم بھائی اور بزرگوں اور عزیز دوستو، سورۃ الفرقان کی یہ چند آیتیں ہیں. کل گزشتہ بات یہاں آ کر ختم ہوئی تھی. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں وہی وارث ہیں اور ان کو وراثت میں جنت الفردوس ملے گی اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر کل بات ختم ہوئی تھی. میں نے جو آیت آج آپ کے سامنے پڑھی ہے، سب سے پہلی آیت میں بھی اللہ نے اصحاب جنت ہی کا تذکرہ کیا ہے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، کہ جنت والے لوگ قیامت کے دن، حشر والے دن، حساب کتاب والے دن خیر مستقرا، بہترین ٹھکانے پر ہوں گے، اچھی ٹھکان پر ہوں گے. ان کی جو رہائش گاہ ہوگی وہ عمدہ ہوگی. اسی کو دوسری جگہ فرمایا سورہ فرقان کے آخر میں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالا خانے، عمدہ عمدہ بالا خانے، عمدہ عمدہ محل، عمدہ عمدہ بلڈنگیں، اچھی اچھی ملٹیاں اللہ کی طرف سے ان کو دی جائے گی، اور وہاں پر ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کو سلام پیش کیا جائے گا، ان کے ساتھ اچھا کلام پیش کیا جائے گا. تو فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اور بہترین آرام گاہ میں ہوں گے، بہترین آرام قیلولہ کرنے کی جگہ میں ہوں گے. قیلولہ کہتے ہیں دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد سونے کو. اس سے جنت کی راحت اور جنت کا آرام بتلانا مقصود ہے، کیونکہ دن میں کھانا کھانے کے بعد میں عام طور پر وہی آدمی سوتا ہے جس کو کوئی ٹینشن نہیں رہتا ہے، کیونکہ ٹینشن والوں کو تو رات میں بھی نیند نہیں آتی ہے تو دن میں کہاں سے آئے گی. جن لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے، زیادہ فکریں ہوتی ہیں، کہیں کاروبار کی فکر ہے، کہیں اس کی فکر ہے، اس کا پیسہ دینا ہے، اس سے پیسہ لینا ہے، آج ابھی یہاں جانا ہے، کل وہاں جانا ہے، ابھی اس کا فون آنے والا ہے، کل اس کا فون لگانا ہے. جو یہ لوگ جن کی فکریں ہوتی ہیں ان کو تو بیچاروں کو رات میں بھی سکون سے نیند نہیں آتی ہے، اور جو دن میں بھی کھانا کھانے کے بعد آرام سے 1-1.5 گھنٹہ سو جائے، سمجھ جاؤ وہ بہت سکون والا آدمی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ احسن مقیلا، بہترین آرام کرنے کی جگہ ہوگی. یعنی وہاں ایسا آرام ہوگا جیسے کہ دن میں آدمی تمام فکروں سے ہٹ کر نو ٹینشن ہو کر سوتا ہے، جنت بھی ایسے ہی بے فکری کی جگہ ہے. وہاں کوئی اٹھانے والا نہیں آئے گا، آپ کو کوئی کھٹکھٹانے والا نہیں آئے گا، کوئی فون لگانے والا نہیں آئے گا، کوئی پیسے لینے والا اور کوئی پیسے دینے والا نہیں آئے گا، کوئی حساب کتاب پوچھنے والا اور کوئی حساب کتاب بتانے والا نہیں آئے گا. وہاں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، جیسی زندگی آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ویسی زندگی عطا فرمائے گا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، یہ تو جنت کی راحت اور جنت کا آرام.
قرآن کا ایک عجیب دستور ہے. آپ دیکھیں گے جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے، قرآن کی تفسیر کو سنیں گے، کسی کی رہنمائی میں قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھیں گے، تو جہاں آپ کو جنت کا تذکرہ ملے گا فوراً اس کے فوراً بعد وہیں پر جہنم کا تذکرہ بھی ملے گا. اور اگر پہلے کہیں جہنم کا تذکرہ ہے تو اس کے فوراً بعد جنت کا تذکرہ بھی ملے گا. یہ قرآن کا ایک عجیب دستور ہے، تاکہ وہ اصل میں قرآن یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ٹھکانے دو ہی ہیں، اگر یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ. جس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے لا محالہ وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے لا محالہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور یاد کرو، اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس دن کو جس دن کے آسمان پھٹے گا بادل سے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب کتاب لینے والے فرشتے نازل ہوں گے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں پر آسمان پھٹنے سے مراد یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور پورا نظام کائنات درہم برہم کر دیا جائے گا، پھر یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے بچھائے گا، آسمان کو ایک مرتبہ پھر سے ستون بغیر کسی ستون کے اسی طریقے سے کھڑا کر دے گا. اور جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو آسمان پھٹے گا یعنی جس طریقے سے دروازہ کھلتا ہے دیوار میں سے، ایسے ہی آسمان بھی کھلے گا، اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے اور حساب کتاب کا دور شروع ہوگا. اور جب فرشتے نازل ہوں گے اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت دکھائے گا، اپنی قدرت دکھائے گا. الملک یومئذ الحق للرحمن، آج بادشاہت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے جو کہ رحمان ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے انسان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو آخری انسان، دنیا کا آخری انسان وہاں موجود ہوگا، ساری کی ساری جو ہے انسانیت ایک میدان میں جمع ہوگی. اللہ اس وقت چیلنج کرے گا، انا الملک، میں ہوں بادشاہ. این الجبارون، کہاں ہے ظلم کرنے والے؟ این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والا؟ آج سامنے آئے. اللہ چیلنج کرے گا. آج اپنی دادا گیری دکھلائے، آج دکھلائیں اپنی پہلوانی کو، آج دکھلائیں اپنی حکومت کو، آج دکھلائیں اپنی طاقت کو، آج دکھلائیں اپنے بازوؤں کو، آج دکھلائیں اپنے فوج کو، آج نکالے اپنے ہتھیاروں کو، آج نکالے اپنی قوت کو، آج بتلائیں کہ تم کتنے پاور رکھتے ہو، کتنا طاقت رکھتے ہو. دنیا میں تو بڑی دادا گیری سے جیا کرتے تھے، دنیا میں تو کمزوروں پر ظلم کیا کرتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ ناانصافی کیا کرتے تھے. اللہ فرمائے گا آج لے کر آؤ. ہاں، اور ایک جگہ تو ارشاد فرمایا لا يتکلمون، کوئی بات بھی نہیں کر پائے گا الا من اذن له الرحمن، ہاں اللہ کی طرف سے جس کو بات کرنے کی اجازت ہوگی. وقال صوابا، اور وہ بھی وہی بات کرے گا جو بالکل صحیح اور بالکل سیدھی سچی بات ہوگی. بات کرنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہوگی اور نہیں کسی میں ہمت اور طاقت ہوگی، اس لیے کہ وہ محشر کا وقت، وہ حساب کتاب کا وقت کی گھڑی، اور اس میں ہر انسان کی پوری زندگی کا بایو ڈاٹا اور پوری زندگی کی فائل اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی. اسی لیے فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا. فرمایا یہ آج کا دن کافرین کے اوپر بڑا سخت ہوگا، بڑا ناگوار ہوگا. کیوں ناگوار ہوگا؟ اس لیے کہ یہاں تو ٹھکانہ طے ہے جہنم میں جانا. اسی لیے یہ دن ان لوگوں کے لیے آسان نہیں ہو سکتا ہے جن کے نام اعمال خراب ہوں. یہ دن ان لوگوں کے لیے راحت والا نہیں ہو سکتا ہے جن کے نام اعمال میں بدیاں ہی بدیاں ہوں اور نیکیاں نہ ہو. اسی لیے تو قرآن کریم نے بیان فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کا دشمن ہو جائے گا. کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. ہاں الا المتقین،
جن لوگوں کی دوستی اچھائی کی بنیاد پر تھی، جن لوگوں کی دوستی تقوی کی بنیاد پر تھی، جن لوگوں کا آپس میں تعلق ایمان کی بنیاد پر تھا، جن لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا اللہ کی رضا کے لیے تھا، الا المتقون، اللہ ان سے کیا کہے گا؟ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے نیک بندو آج تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، لا یا عبادی لا خوف علیکم، آگے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور جو پیچھے ہو گیا اس کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج تمہاری دوستیاں برقرار رکھی جائے گی، اس لیے کہ تمہاری دوستی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا تھا۔ یہیں سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دنیا میں جب زندگی گزارے اپنے ساتھی کن لوگوں کو بنا رہا ہے، دوستی کن لوگوں سے کر رہا ہے، اس لیے کہ دوست کے عام طور پر انسان دنیا میں اپنے ماں باپ کے مشورے پر اتنا نہیں چلتا ہے جتنا کہ دوستوں کے مشورے پر چلتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامتیں بتلائی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی وعق امہ، ماں کی نافرمانی کرے گا، وبر صدیقہ، دوست کی بات مانے گا، وجفا اباہ، اور اپنے والد سے سرکشی کرے گا۔ اطاع الرجل زوجتہ، آدمی کی پیروی کرے گا، آدمی اپنی بیوی کی پیروی کرے گا۔ اطاع الرجل زوجتہ، بیوی کی اتباع کرے گا، اس کی ہر ہاں میں ہاں ملائے گا، اس کے ہر مشورے کو قبول کرے گا۔ وعق امہ، اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ وبر صدیقہ، دوست کی بات مانے گا۔ وجفا اباہ، اور باپ کی نافرمانی کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 15 نشانیاں بتلائی ہے اس کا وقت نہیں ہے، اور آخر میں یہ نشانیاں بتلانے کے بعد کہ امت میں یہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا معلوم؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا أَوْ وَآيَاتٍ تُتَابِعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتُتَابِعُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امت ان بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تو بس سمجھ جاؤ، انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، انتظار کرو اللہ کی طرف سے صورتوں کے مسخ ہو جانے کا، انتظار کرو زلزلوں کا، اب انتظار کرو عذاب کا، اب انتظار کرو بے وقت بارش کا، اب انتظار کرو غلے کے تباہ ہو جانے کا، اب انتظار کرو کاروبار کے ٹھپ پڑ جانے کا، اب انتظار کرو اختلافات کے بڑھ جانے کا، اب انتظار کرو فسادات کے بڑھ جانے کا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں او خسفن او مسخا، یا انتظار کرو کہ دھسا دیے جائے، یا انتظار کرو کہ صورتیں مسخ کر دی جائے، صورتیں بدل دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کر گئے تھے ان کا ظہور ہو چکا، اور یہ باتیں جو میں نے ابھی بیان کی ہے، کیا یہ بات آج ہمارے معاشرے میں پنپ نہیں رہی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی اتباع میں اپنی ماں کے ساتھ دادا گیری سے بات کرتا ہے، اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے اپنے باپ کو ناخوش کرتا ہے، اپنے باپ کو ناراض کرتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر چلتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا دوست کس کو بنا رہا ہے، اپنا دوست کن کو بنا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ جانچ لے، پرکھ لے، کن لوگوں کو وہ دوست بنا رہا ہے، کن لوگوں کو اپنا قریبی بنا رہا ہے، کن کو اپنا رازدار بنا رہا ہے۔ اسی لیے اگلی جو آیت ہے جس کا ترجمہ ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور یاد کرو اس دن کو جب ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، اپنے ہاتھ کو کھائے گا، یاد کرو اس دن کو، قیامت کا منظر یاد کرو اس دن کو جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، کھائے گا، اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ایک کاش ایسا ہوتا کہ میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا۔ یہ کہے گا۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی؟ مکہ کا ایک سردار ہے عقبہ ابن ابی معیط، قریش کا بڑا سردار اور بڑا آدمی ہے۔ اس کی عادت تھی کہ جب بھی کہیں سفر سے آتا تھا کہ تو رؤسائے مکہ کی اور قریش مکہ کی دعوت کیا کرتا تھا۔
ایک مرتبہ اس نے دعوت کی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھ تیرا کھانا اس وقت کھاؤں گا جب کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، تو گواہی دے دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کی اگر تو گواہی دے دے گا تو میں تیرا کھانا کھا لوں گا۔ قریش بڑے ناکدار ہوا کرتے تھے، ان کے دسترخوان پر کوئی آ جائے اور وہ بھوکا چلا جائے یہ چیز ان کے لیے بڑی ناگوار ہوتی تھی، چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو۔ اگر ان کے دسترخوان پر بیٹھ گیا ہے تو بغیر کھائے نہیں جا سکتا، بڑے مہمان نواز تھے، اہل عرب بڑے مہمان نواز تھے۔ تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھانا بھی کھا لیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کا ایک دوست تھا ولید ابن المغیرہ۔ یہ ولید ابن المغیرہ کون ہے معلوم؟ یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو قرآن نے 10 برے القاب سے پکارا ہے۔ ہماری اصطلاح میں جس کو گالی کہتے ہیں نا، گالی، قرآن نے 10 گالیاں دی ہے اس کو، 10 برے لقب سے نوازا ہے اس کو قرآن نے۔ ہاں سورہ مدثر کے اندر ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ پوری کی پوری آیتیں اس ولید ابن المغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا آپ پیروی نہ کیجیے اس شخص کی جو خوب قسمیں کھانے والا ہے، خوب گناہ کرنے والا ہے، ہمازن چغلی کرنے والا ہے، مشائم بنمیم غیبتیں کرنے والا ہے، اور عتل بعد ذلك مناع للخیر بھلائی سے روکنے والا ہے، اثیم گناہگار ہے، عتل اور بڑا بڑا خطرناک ہے، بعد ذلك زنیم، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حرامی ہے۔ قرآن نے کہا حرامی ہے۔ جب یہ بات نازل ہوئی تو اس نے اپنی ماں سے جا کر پوچھا کہ قرآن نے مجھے حرامی کہا ہے، محمد پر جو ایک آیت نازل ہوئی جس میں مجھے حرامی کہا گیا، تو ذرا بتلاؤ۔ تو آپ کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے یا جھوٹ ہے؟ اس کی ماں نے اس بات کی شہادت دی کہ ہاں تو اپنے سگے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا اپنے دوست کیسے لوگوں کو ہم بناتے ہیں اس کا انتخاب کیا جائے۔ جب ولید ابن مغیرہ سے اسی سے جب عقبہ ابن ابی معیط کی ملاقات ہوئی تو اس نے جا کر کہا، اس سے ولید ابن مغیرہ نے عقبہ ابن ابی معیط سے کہا ارے تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگا وہ تو میں نے ایسی پڑھ لیا تھا۔ کیا کہنے لگا؟ وہ تو میں نے سیاست کے طور پر ہے، وہ تو راجنیتی میں تھوڑا بہت تو چلتا ہے، جیسے ہمارے لوگ بولتے ہیں نا راجنیتی میں تھوڑا بہت تو چلتا ہے، تو میں نے راجنیتی کے لیے پڑھ لیا تھا۔ تو ولید ابن المغیرہ کہنے لگا نہیں تیری بات نہیں مان سکتا ہوں جب تک کہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بھائی حضور کا نام آئے تو کم از کم درود تو پڑھ لیا کرو، دل دل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عجیب حال ہے، ایک قوم نے درود کو اتنا بڑھایا کہ جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں بھی پڑھ رہی ہے۔ ہم میں ایک قوم نے، ہماری ایک برادری نے اتنا بڑھایا کہ جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں بھی درود پڑھ رہی، اذان سے پہلے درود، نماز سے پہلے درود، وہاں پر جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو درود، ہر کھانا تو درود، کوئی مر گیا درود، جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں بھی پڑھ رہی ہے۔ اور ہم نے چھوڑا تو ایسا چھوڑا جہاں پڑھنا ہے وہاں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اتنا بڑھاوا دیا کہ جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں بھی چالو ہو گئے، اور ہم نے اتنا گھٹا دیا کہ جہاں پڑھنا ہے وہاں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو دل ضروری نہیں ہے کہ آپ زور سے ہی پڑھیں، دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کریں۔ تو بہرحال اس نے یہ بات کہی کہ جب تک کہ تو
محمد کے سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ آپ کے چہرے پر جا کر تھوک نہیں دے گا تب تک کہ میں تیری بات نہیں مان سکتا۔ چنانچہ اس بدبخت نے، عقبہ ابن ابی معیط نے اپنے دوست کے بہکاوے میں آ کر یہ غلط اور یہ نازیبہ حرکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی دونوں کو ذلیل کیا۔ دنیا میں کیا ذلیل کیا؟ دونوں غزوہ بدر میں مارے گئے، غزوہ بدر میں دونوں کے دونوں مارے گئے، اور آخرت میں کیا ذلیل کیا؟ یہ آیت نازل کی اور فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ جب اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا اور جب اس کو جہنم میں دھکیلا جائے گا اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور غصے میں کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ فلاں کو دوست نہیں بناتا۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ولید ابن مغیرہ ہے، اس کے بارے میں کہے گا۔ محدثین مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قرآن نے ولید ابن مغیرہ کا نام نہیں لیا بلکہ فلانا کہا، کہ کہے گا کہ کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس سے قرآن کریم نے اشارہ کر دیا کہ قیامت تک کہ آنے والی نسل انسانی اس بات کو سوچ لے کہ آپ زندگی گزاریں، معاشرے میں آپ رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں جو آپ کے خیر خواہ ہوں، آپ کو غلط مشورہ نہ دیتے ہوں، آپ کی غلطی پر آپ کو ٹوکتے ہوں۔ جو لوگ صاف سن لیں، جو لوگ اپنے دوستوں کو غلط مشورہ دیتے ہیں یا اس کی کسی غلط حرکت پر، جیسے کسی نے آ کر اپنے دوست سے کہہ دیا ارے آج تو میں نے 2 لگا دیے، اس کو وہ مل گیا تھا 2 کھانے میں 2 کھینچ دیے، صاحب بڑے پیٹ تھپ تھپاتے، واہ یار ماشاءاللہ بہت اچھا کیا تو نے، آپ دشمن ہیں اس کے۔ ارے آپ اس کو سمجھائیے کہ نہیں آپ نے غلطی کی ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ظلم کیا ہے آپ نے، تب تو واقعتاً آپ اس کے دوست ہیں، ورنہ تو وہ جہنم میں اگر جا رہا ہے تو آپ بھی جہنم میں دھکیلنے میں اس کو دھکا لگانے والے ہوئے۔ اس لیے فرمایا کہ برے دوست کو قیامت کے دن قرآن کریم نے بیان فرمایا آدمی اس پر افسوس کرے گا اور کہے گا کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے عقل سلیم دی ہے، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ اپنا ساتھی پکے سچے مومن کو بناؤ، اپنے رازدار پڑھے لکھے لوگوں کو بناؤ، اپنے دوست اچھے ایمان والوں کو بناؤ جو تمہاری اصلاح کر سکے۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور اگر تم سخی ہو اور مالدار ہو، اللہ نے مال دیا ہے تو نیک اور دیندار لوگوں کو اپنا کھانا کھلاؤ۔ فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی مت کر مگر ایمان والے سے، اور تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی لوگ۔ تو میرے بھائی اگر ہم چاہتے ہیں اچھا معاشرہ وجود میں آئے، اور ہم دوستیوں کے تو بڑے شوقین ہیں، دوستیاں تو بڑے کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ جس کو دیکھو وہ واٹس ایپ پہ گروپ کا ایڈمن بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہ دوستی کرنے پہ لگا ہوا ہے، فیس بک پہ دوستیاں کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ کر رہے ہیں، ٹویٹر پہ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے آج کل سافٹ ویئر نکل گئے ہیں جس پہ دوستیاں چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ دوستی کا شوق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستیاں کیجئے جو آپ کی رہنمائی کر سکے، آپ کی غلط بات کی اصلاح کر سکے، آپ کو نماز روزے سے لگا سکے، آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو جھوٹ بولنا چھڑوا سکے، آپ اگر جوا کھیلنے کے عادی ہیں تو آپ کو وہاں سے نکال کر مسجد میں لا سکے، آپ سٹا لگانے کے عادی ہیں تو اس غلط لت سے نکال کر آپ کو حلال کاروبار کی طرف لا سکے، آپ بیاج کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود کا پیسہ لیتے ہیں یا سود کا پیسہ دیتے ہیں، تو آپ کا دوست آپ کو اس کی حرمت کو بیان کر کے، اس کی غلاظت اور اس کی خباثت، اس کی گندگی کو بیان کر کے اس بری لت سے آپ کو نکال سکے۔ آپ بدنگاہی کا شکار ہیں، آپ کا دوست آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ دے کر، آپ کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو اس غلط راستے سے صحیح راستے پر لا سکے، تب تو واقعتاً وہ دوست ہے۔ اور اگر وہ بھی آپ کا سپورٹ کر رہا ہے تو یاد رکھیے آپ بھی اس کے دشمن اور وہ بھی آپ کا دشمن۔ اور میرے بھائی غلط دوستی غلط روش کی طرف لے کر جانے والی ہے، جس پر قیامت کے دن آدمی افسوس کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، تو قرآن کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے ہم کو چاہیے کہ نیک لوگوں سے اپنی دوستیاں کرے، اور جن کی آپس میں دوستیاں بنی ہوئی ہے قیامت کے دن
قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جس دن قیامت کے دن عرش کے سائے میں ان کو اللہ تبارک و تعالی ایسے موقع پر جگہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ، کہ وہ دو آدمی جن کی آپس میں محبت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی ملتے ہیں اور اللہ کے راضی کرنے کے لیے ہی جدا ہوتے ہیں، یعنی ان کی دوستی اگر ہے تو وہ دین کی بنیاد پر ہے، اچھائی کی بنیاد پر ہے۔ ایسے دوست کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائی غلط صحبت سے اپنے آپ کو ہم بچائیں، غلط دوست جن لوگوں سے ہم غلط لوگوں سے اگر دوستیاں کر رکھی ہیں ان دوستیوں کو ختم کریں، یا تو ان کو بھی صحیح راہ پر لانے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں آ رہے ہیں تو ایسے دوستوں سے اپنے تعلقات ختم کریں۔ سلام دعا کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ان کے مشورے نہیں مانیں، مشورے ایسے ہی دوستوں کے قبول کریں جو آپ کو اچھے مشورے دیتے ہوں، آپ کو خیر خواہی کی طرف لے کر جاتے ہوں، دینداری کی طرف لے کر جاتے ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اچھا معاشرہ نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔